السلام علیکم ویورز، ہمارا آج کا لیکچر ہے پوسٹ ماڈرن پیریڈ۔ پوسٹ ماڈرن پیریڈ یہ انگلش ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا لاسٹ پیریڈ ہے، یعنی کہ یہ اس کا لاسٹ لیکچر ہے۔ پوسٹ ماڈرن پیریڈ جس کا ٹائم پیریڈ ہے 1940 سے 2000 تک، یعنی کہ 1940 سے 2000 تک پوسٹ ماڈرن پیریڈ ہے۔ وکیپیڈیا اس طرح کہتے ہیں، لیکن کچھ رائٹرز اس طرح کہتے ہیں کہ پوسٹ ماڈرن پیریڈ ابھی تک ختم نہیں، ابھی تک ہی چل رہا ہے۔ پوسٹ ماڈرن 1940 سے ابھی تک چل رہا ہے، تو یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ ابھی پوسٹ ماڈرن پیریڈ میں ٹرانزیشنل آتھرز آ جاتے ہیں۔ ٹرانزیشنل آتھر وہ تھے جو ماڈرن ایج میں بھی لکھتے تھے، اس ایج میں بھی کام کر رہے تھے، یعنی کہ اس ایج میں بھی وہ اپنے کام کو پبلش کروا رہے تھے۔ A number of modern writers were still living and publishing in the post modern period، یعنی کہ بہت سارے ان کے ماڈرن رائٹرز اس ایج میں رہ رہے تھے اور اپنے کام کو پبلش کروا، جس طرح کہ ٹی ایس ایلیٹ، یہ ایک پوئٹ تھا جن نے دی کوکٹیل پارٹی اس ایج میں پبلش کروائی تھی 1950 میں، 1950 میں۔ اس کے بعد آتا ہے ایزرا پاؤنڈ، یہ بھی ایک ٹرانزیشن آتھر تھیں، یہ بھی ایک پوئٹ تھیں جنہوں نے لٹریری ایسیز 1954 اس ایج میں پبلش کروایا تھا۔ اس کے بعد نمبر 3 پر آتا ہے سیمیول بیکٹ، یہ فرینچ پلے رائٹ تھے، یعنی کہ فرینچ ڈراماٹسٹ تھے جنہوں نے اپنا ایک ڈرامہ پبلش کروایا تھا ویٹنگ فار گوڈیٹ 1952 میں، یعنی کہ اس ایج میں۔ اس کے بعد آتا ہے لٹریچر آف پوسٹ ماڈرن پیریڈ، یعنی کہ پوسٹ ماڈرن پیریڈ کا لٹریچر، یعنی کہ جو نئے رائٹرز تھے جو پوسٹ ماڈرن پیریڈ میں لکھ رہے تھے۔ ابھی سب سے پہلے آتا ہے ناولسٹ میں سب سے پہلے نام آتا ہے گرام گرین۔ گرام گرین کے فیمس ناولز ہیں دی ہارٹ آف دی میٹر، جو کہ انہوں نے 1948 میں پبلش کروایا، دی اینڈ آف دی افیئر، جو کہ انہوں نے 1951 میں پبلش کروایا۔ نمبر 2 پر ناولسٹ آتے ہیں جارج اورویل، جنہوں نے اپنی اینیمل فارم اس ایج میں پبلش کروایا 1945 میں۔ ایک ایلیگوریکل ناول ہے، یعنی کہ ایلیگوریکل کا مطلب ہوتا ہے یوز آف اینیمل کریکٹر ایز اے ہیومن، یعنی کہ اینیمل کریکٹر ایز اے ہیومن یوز کرنا۔ اور اس کی سیکنڈ ناول ہے 1984، جو کہ انہوں نے 1949 میں پبلش کروائی۔ نمبر 3 پر ناولسٹ آتے ہیں ولیم گولڈنگ، نوبل پرائز لیوریٹ، یعنی کہ انہیں بھی نوبل پرائز ملا تھا۔ ان کا فیمس ایلیگوریکل ناول ہے لارڈ آف دی فائلز، جو کہ انہوں نے 1954 یعنی کہ 1954 میں پبلش کروایا۔ دی اسکارپین گارڈ ناول انہوں نے 1971 میں پبلش کروایا۔ اٹ از دی کلیکشن آف 3 ناول، جو اسکارپین گارڈ ہے، دی اسکارپین گارڈ وہ کیا ہے؟ کلیکشن آف 3 ناول، یعنی کہ 3 ناولز کا کلیکشنز ہے۔ نمبر 4 پر ناولسٹ آتے ہیں میوریل اسپراگ، ہی واز اے اسکاٹش ناولسٹ، یہ کیا ایک اسکاٹش ناول ہے، یعنی کہ اسکاٹلینڈ سے تھا ان کا تعلق۔ ہی روٹ آن ریئلزم، یعنی کہ یہ ریئلٹی پر لکھتے تھے، ریئلسٹک ناول لکھتے تھے۔ دی پرائم آف مس جین بورڈی، یہ ان کا ایک فیمس ناول ہے جو کہ انہوں نے 1962 میں پبلش کروایا۔ ہنری ملر، یہ ایک امریکن ناولسٹ ہے، اس ایج کے ایک امریکن ناولسٹ تھے جنہوں نے اپنا ایک ورک اس ایج میں پبلش کروایا تھا، دی روزی کروسیفیکزن۔ اٹ از پبلش ان 3 والیومز، یہ کہ ایک 3 والیوم پبلش ہوا۔ پہلی والیوم اس کی 1949 میں، دوسری والیوم اس کی 1953 میں، اور تھرڈ والیوم اس کی 1959 میں پبلش کی گئی۔ نمبر 6 پر ناولسٹ آتے ہیں جوزف ہیلر، یہ بھی کیا تھے؟ امریکن آتھر آف ناولس کے شارٹ اسٹوریز سے اور پلیز، دیکھیں امریکن آتھر تھے، ناول بھی لکھتے تھے، شارٹ اسٹوری بھی لکھتے تھے، پلے بھی لکھتے تھے۔ ان کا ایک ناول ہے کیچ 22، ایک ناول جو کہ انہوں نے 1961 میں پبلش کروایا۔ اس کے بعد 7 ناولسٹ آتے ہیں ہنٹر ایس تھامپسن، ہی واز این امریکن جرنلسٹ، یہ ایک امریکن جرنلسٹ تھا، یعنی کہ جرنلسٹ تھا۔ انہوں نے 2 بکس پبلش کی تھی اس ایج میں، ہیلز اینجلس، جو کہ انہوں نے 1967 میں پبلش کروائی، فیئر اینڈ لوتھنگ ان لاس ویگاس، جو کہ انہوں نے 1971 میں پبلش کرائی۔ یہ دونوں بکس تھی اس کی۔ نمبر 8 پر ناولسٹ آتے ہیں ولادیمیر نباکوف، ہی واز اے رشین امریکن ناولسٹ اینڈ اینٹومولوجسٹ،
یہ کیا رشین امریکن ناولسٹ تھا، یعنی کہ پہلے یہ رشیا میں رہتا تھا تو رشین ناولسٹ وہاں پر ناول لکھتا تھا، پھر اس کے بعد یہ امریکہ چلا گیا، پھر وہاں پر ناول لکھتا تھا ایسے۔ یہ کہ ایک امریکن سٹیزن بن گیا تھا 1945 میں، 1942 میں امریکن سٹیزن بن گیا تھا، اور یہ اینٹیمولوجسٹ یعنی کہ وہ زولوجسٹ جو کہ اسٹڈیز کریں انسیکٹس پر، یعنی کہ کیڑوں مکوڑوں کے بارے میں جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں اینٹومولوجسٹ کہتے ہیں۔ ان کی 2 فیمس ناول ہیں، لولیتا جو کہ انہوں نے 1955 میں پبلش کروایا، پیل فائر جو کہ انہوں نے 1962 میں پبلش کروایا۔ اس کے بعد آتا ہے پوئٹس آف ماڈرن پیریڈ۔ ماڈرن پیریڈ کے پوئٹس میں سب سے بڑا نام آتا ہے ڈبلیو ایچ آڈن۔ ہی واز اے برٹش امریکن پوئٹ۔ یہ کیا برٹش امریکن پوئٹ تھے، یعنی کہ برٹش امریکن پوئٹ تھے۔ فرام 1956 to 1961 ہی واز اے پروفیسر آف پوئٹری ایٹ آکسفورڈ یونیورسٹی، یعنی کہ یہ 1956 سے لے کر 1961 تک پوئٹری کے پروفیسر تھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ انہوں نے اپنے 3 لانگ پوئمز لکھے ہیں، یہ ان کے 3 لانگ پوئمز ہیں۔ دی ایج آف انیکسٹی، فار دی ٹائم بینگ، دا سی اینڈ دی مرر۔ اس کے بعد نمبر 2 پر پوئٹری میں سب سے بڑا نام ہوتا ہے ڈائلن تھامس۔ انہوں نے اپنا ایک ورک پبلش کرا تھا ڈیتھ اینڈ انٹرانسز جو کہ انہوں نے 1946 میں پبلش کروایا۔ انڈر ملک ووڈ جو کہ انہوں نے 1954 میں پبلش کروایا۔ فلپ لارکن کا فیمس ورک ہے دی وڈسن ویڈنگز جو کہ انہوں نے 1964 میں پبلش کروایا۔ ٹیج ہیوز دی ہواک ان دی رین، یہ اس کا ایک فیمس ورک ہے جو کہ اس نے 1957 یعنی کہ 1957 میں پبلش کروایا۔ اس کے بعد آتا ہے ڈرامٹسٹ آف ماڈرن پیریڈ۔ ڈرامٹسٹ میں سیمیول بکٹ کا سب سے بڑا اس میں نام آتا ہے، سیمیول بکٹ یعنی کہ ٹرانسلیٹر آتھر تھا۔ اس کے بعد آتا ہے جان آفس بون جنہوں نے اپنا ایک پلے لکھا تھا لک بیک ان اینگر جو کہ 1956 یعنی کہ 1956 میں پبلش ہوا۔ نمبر 2 پر ڈرامٹسٹ آتے ہیں دی ہورالڈ پنٹر جنہوں نے اپنا ایک پلے دی برتھ ڈے پارٹی اسیج میں لکھا تھا جو کہ انہوں نے پبلش کروایا تھا 1958 میں، 1958 میں پبلش کروایا۔ ٹام اسٹوپرڈ انہوں نے اپنا ایک پلے لکھا تھا روزن کرانٹس اینڈ گلڈن اسٹرم آر ڈریڈ جو کہ انہوں نے 1966 یعنی کہ 1966 میں پبلش کروایا۔ اس کے بعد آتا ہے لٹریچر فرام کامن ویلتھ آف نیشنز، یعنی کہ اس ایج میں کامن ویلتھ آف نیشنز۔ ابھی ہم کامن ویلتھ آف نیشن کو سمجھتے ہیں۔ دی لٹریچر وچ از ریٹن ان کالونیز آف برٹن بیفور انڈیپینڈنس آف کالونیز لائک انڈیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا از کالڈ کالونیل لٹریچر۔ برٹن کی کچھ کالونیز تھی، یعنی کہ برٹن کی جو کالونیز تھیں جیسے انڈیا ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور تو ان ملکوں میں جب تک یہ برٹن سے آزاد نہیں ہوئے تھے، وہ برٹن کی کالونیز تھے برٹن سے، تو ان ملکوں میں لٹریچر لکھا جانے لگا۔ اب یہ ملک تو برٹن کی کالونیز تھے تب تک تو پھر ان کے لکھے ہوئے لٹریچر کو کیا کالونیل لٹریچر کہا گیا۔ When these colonies got independence from Britain in 20th century, then a term is coined for colonies, Commonwealth of Nations. جب یہ ملک برٹن سے کیا آزاد ہو گئے، یعنی کہ اب یہ کالونیز برٹن کی کالونیز نہیں رہے، تو ایسی کنڈیشن میں ان کو کیا بولا گیا، تو یہ کنٹریز جب ابھی بھی لٹریچر آزاد ہوئی تھیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ویلتھ تھی وہ کامن تھی، یعنی کہ وہ 20th سینچری میں ابھی آزاد ہوئی ہیں، ان کی ویلتھ تھی وہ کامن تھی، اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی، زیادہ اکنومیکل وہ اسٹرانگ نہیں تھے، ان کی ویلتھ کیا تھی کامن تھی، اسی وجہ سے ان کو کیا کامن ویلتھ آف نیشنز۔ جو کالونیز برٹن سے 20th سینچری میں آزاد ہوئی تھی تو انہیں کیا کہا گیا، کامن ویلتھ آف نیشنز کہا گیا۔ دی لٹریچر وچ از ریٹن بائی کامن ویلتھ آف نیشن از کالڈ کامن ویلتھ لٹریچر۔
وہ لٹریچر جو کامن ویلتھ آف نیشن لکھتے تھے اس لٹریچر کو کیا کہا گیا؟ کامن ویلتھ لٹریچر کہا گیا. لیکن یہ ٹرم صحیح نہیں تھی کیونکہ ساری برٹن اور دوسرے یورپ کی کنٹریز کی کالونیز کے لیے، کیونکہ کس بیس پر آج ہم ساری کالونیز کو کامن ویلتھ بول سکتے ہیں؟ آج تو سب کی کامن ویلتھ نہیں ہے، بعد میں آج تو سب کی کامن ویلتھ نہیں ہے، یعنی کہ آج تو سارے کنٹریز کامن ویلتھ نہیں ہیں، ان کی ویلتھ تو کامن نہیں ہے. اور ابھی تو وہ کیا اسٹرانگ، ان کی ویلتھ کیا ایک اسٹرانگ اکنومیکلی وہ اسٹرانگ ہو چکے ہیں، تو ہم ان کے لٹریچر کو کامن ویلتھ لٹریچر تو نہیں بول سکتے، یہ تو غلط ہے. تو بعد میں ان کنٹریز کے لٹریچر کے لیے ایک ٹرم کو ایکسیپٹ کیا گیا. دین اے ٹرم از ایکسیپٹڈ فار دی لٹریچر آف دیز کنٹریز کالڈ پوسٹ کالونیل لٹریچر. بعد میں ان کنٹریز کے لٹریچر کے لیے ایک ٹرم کو ایکسیپٹ کیا گیا جس کو پوسٹ کالونیل لٹریچر بولا گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ابھی سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہم امریکہ بھی کبھی کبھی برٹن کی کالونی تھی، تو کیا اس کے لٹریچر کو بھی آج ہم پوسٹ کالونیل لٹریچر کہہ سکتے ہیں؟ تو کیا امریکن لٹریچر کو ہم پوسٹ کالونیل لٹریچر بھی کہیں گے؟ تو بہت حد تک نہیں، کیونکہ جب تک ہمارے جیسے جس طرح پاکستان ہے، انڈیا ہے، کنٹریز کیا برٹن سے آزاد ہوئی تھی، تو اس وقت تک امریکہ اکنومیکلی اور پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہو چکا تھا، اور ہمیں ابھی ہونا تھا، یعنی کہ انڈیا، پاکستان، نیوزی لینڈ، ان کو ابھی جو 20 سنچری میں آزاد ہوئے تھے، ان کو ابھی کیا اکنومیکلی اور پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونا تھا، تو یہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے. امریکہ بہت پہلے انڈیپینڈنٹ ہو چکا تھا، یعنی کہ امریکہ ہم سے پہلے بہت پہلے انڈیپینڈنٹ ہو چکا، تو امریکہ ہماری طرح کامن ویلتھ نہیں تھا. تو امریکہ کی کیا ویلتھ جو ہماری طرح کامن ویلتھ نہیں تھی، اس کی ویلتھ کامن نہیں تھی، کیونکہ وہ اکنومیکلی اور پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بہت پہلے ہی انڈیپینڈنٹ ہو چکا تھا. یہ پوسٹ کالونیل والی ٹرم جو ہے یہ ان نیشنز کے لٹریچر کے لیے زیادہ تر یوز کیے یہ جو پوسٹ کالونیل لٹریچر والی ٹرم ہے، یہ ان نیشنز کے لٹریچر کے لیے زیادہ تر یوز کی جاتی ہے جن کو 20 سنچری میں آزادی ملی، جن کو برٹن سے 20 سنچری میں آزادی ملی. ان نیشنز کے لٹریچر کے لیے یہ پوسٹ کالونیل والی لٹریچر کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، لیکن امریکن لٹریچر کے لیے پوسٹ کالونیل لٹریچر کی ٹرم یہ یوز نہیں کی جاتی. ابھی رائٹرز آف پوسٹ کالونیل لٹریچر، یعنی کہ پوسٹ کالونیل لٹریچر کے رائٹرز، ابھی ہم سب سے پہلے آتا ہے اس میں کیتھرین مینسفیلڈ، جو کہ نیوزی لینڈ رائٹر تھیں، یہ ایک فیمیل تھیں. شی پبلشڈ ہز فرسٹ کلیکشن آف شارٹ اسٹوریز. اس نے اپنے پہلی کلیکشن آف شارٹ اسٹوریز کو پبلش کروایا ان جرمن پینشن ان 1911، یعنی کہ اس نے اپنی فرسٹ کلیکشن آف شارٹ اسٹوری کو جرمن پینشن میں پبلش کروایا 1911 میں. اس کے بعد آتے آر کے نارائن. ہی از دی فرسٹ میجر ناولسٹ آف انڈین سب کانٹیننٹ. یہ کیا انڈیا سب کانٹیننٹ، یعنی کہ برصغیر انڈیا کا پہلا میجر ناولسٹ تھا. بگن پبلشنگ دی ناولز ان انگلینڈ ان 20 سنچری، جنہوں نے ناولز کو پبلشنگ کرنا شروع کیا تھا انگلینڈ میں 20 سنچری میں. نمبر 3 پر رہتا ہے جان ریاض. یہ کہتا ہے کیریبین رائٹر تھا، یعنی کیریبیا سے اس کا تعلق تھا. اس کا ایک فیمس ورک ہے وائٹ سرگاسا سی. نمبر 4 پر آتا ہے اولیور سچرینر. یہ کیا ساؤتھ افریقن رائٹر تھے. دی اسٹوری آف این افریقن فارم. اسٹوری آف این افریقن فارم جو کہ 1883 میں پبلش ہوا تھا. یہ اس کا اولیور سچرینر کا ایک فیمس ناول ہے. اس کے بعد آتے ہیں سلمان رشدی. یہ بھی کیا ایک انڈین سب کانٹیننٹ کے رائٹر تھے، جو کہ بعد میں کیا برٹن میں پرماننٹلی سیٹلز ہو گئے. ان کا ایک فیمس ورک ہے جنہوں نے انہیں فیم دلائی تھی، مڈ نائٹس چلڈرن، جو کہ 1981 میں انہوں نے پبلش کروایا تھا. اور نمبر 6 پر پوسٹ کالونیل لٹریچر کے رائٹرز میں آتا ہے کیرل شیلڈز، جو کہ کینیڈین ناولسٹ ہیں، یعنی کہ کینیڈین ناولسٹ ہیں.
ان کا ایک فیمس ناول ہے دی اسٹون ڈائریز۔ اس کے بعد آتا ہے کہ امریکن رائٹرز۔ ابھی کیا ہوا تھا اس پوسٹ ماڈرن پیریڈ میں امریکن جو رائٹرز تھے، جس میں امریکن پلے رائٹس، پوئٹس اور ناولسٹ، وہ بہت زیادہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ پرومیننٹ نمایاں ہوئے تھے۔ انٹرنیشنل کے طور پر وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے۔ انٹرنیشنلی وہ بہت زیادہ 1940 سے لے کر 21 سینچری تک یہ امریکن پلے رائٹس، پوئٹس اور ناولسٹ بہت زیادہ انٹرنیشنلی نمایاں ہوئے تھے، یعنی کہ مشہور ہوئے تھے۔ تھینک یو ویونگ فار مائی ویڈیو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں۔